بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ۔ عزیز من، کارآمد باتوں میں تیرے لیے اتنا شغل ہے کہ بیکار باتوں کی مہلت نہ ملے۔ اپنے قلب سے نفسانیت کو نکال کہ بھلائی نصیب ہوگی۔ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے اور سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انسان اس لیے پیدا کیے گئے کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا اصل مفہوم یہ ہے کہ لیعرفون، اس مالک کو پہچاننا جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور کس لیے پیدا فرمایا۔ آپ کسی شخصیت سے واقف ہی نہیں تو آپ اس سے ڈریں گے کیا، توقع کیا رکھیں گے؟ آپ اس کے مقام، مرتبہ، عہدے سے، اس کی شفقت سے، اس کی مہربانیوں سے جب تک پوری طرح واقف نہیں ہوں گے، آپ اس سے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور جب آپ اس سے مکمل طور پر واقف ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ ہے جو بلا مانگے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے جو مانگے گے انکار نہیں کرے گا۔ یہ ہاتھ دیے، کان دیے، زبان دی، جسم دیا، حواس خمسہ عطا فرمائے، شعور عطا فرمایا، طاقت، قوت، جوانی، جو مال و دولت، جو کچھ بھی عطا فرمایا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ صفت رحمان ہے۔ اب ہم نے اس سے مغفرت مانگنی ہے، اس کی رضا مانگنی ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، پردہ پوشی مانگنی ہے۔ فرماتا ہے کہ ادھر بھی میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا اگر یہ چیزیں میں نے تمہیں بن مانگے عطا فرمائی، اور تمہارے مانگے سے میں انکار نہیں کروں گا۔ تم صرف آ کر دیکھو۔ اور جانور کیا ہے؟ جانور کا کام یہ ہے کہ بچے پیدا کرنا، کھانا پینا، سو جانا۔ اگر وہ ایک طاقتور ہے تو دوسرے کو مار کے اس کو بھگا دینا۔ غالب اور مغلوب دو ہی ہے نا۔ جنگل میں گیا، جو غالب ہے اس نے دوسرے کو مغلوب کر لیا، اور جو مغلوب ہے وہ بول نہیں سکتا۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے، اس میں شعور نہیں ہے، اس میں نفسانیت ہے، نکاح کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے۔ جس طرح آیا وہ اپنا نظام چلایا، آگے بچے پیدا کیے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تم اس مالک تک پہنچنا چاہتے ہو، خالق و مالک تک، تو پھر کیا کرو؟ اس نفسانیت کو درمیان میں سے نکال دو۔ اللہ کے بندے بھی شادی کرتے ہیں، عام انسان بھی شادی کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندے کس لیے شادی کرتے ہیں؟ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ امت بڑھاؤ، میں قیامت کے دن اپنی امت پر فخر فرما، جتنی زیادہ ہوگی میری امت زیادہ ہوگی باقی امتوں سے، تو اس امت کو کیا کرو؟ بڑھاؤ۔ حالانکہ وہی شادی ہے، وہی نظام ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کیا چیز کار فرما ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی۔ اور ایک عام انسان، اس نے بھی شادی کی ہے، انہوں نے نفسانیت سے ہٹ کر اس اتباع میں شادی کی
اور دوسرا بندہ اس نے نفسانیت سے مغلوب ہو کر بالآخر وہ اس طرف گیا، حالانکہ بظاہر عمل دونوں کا ایک ہی ہے۔ اللہ کے بندے بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن کس لیے کھاتے ہیں؟ کہ زندگی قائم رہے، اور اس کھانے کی مدد سے میں اللہ کے حضور اپنی عبادت کو بجا لا سکوں، توانائی ملے، طاقت ملے۔ اور دوسرا، زیستن برائے خوردن، ہم کیوں زندہ ہیں؟ کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں زندہ رہوں، اور ایک کہتا ہے کہ میں آیا ہی کھانے کے لیے ہوں، میرا کام ہی کھانا ہے۔ حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں کھا رہے ہیں لیکن ایک نے نیت۔ تو فرماتے ہیں کہ نفسانیت تو ہے، اس کو چھوڑو، نکالو اپنے۔ جب یہ تمہارے اندر سے یہ نکل جائے گی، حالانکہ بظاہر جس نے کوئی اپنے خواہش نفس کو دبایا تو کیا کیا؟ اس نے شادی نہیں کی، اس طرف نہیں آیا، سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے تابع نہیں ہوا، اس چیز کو اپنے تابع کیا، یہ غالب رہا، وہ خواہش نفس مغلوب رہی۔ اور جب یہ خواہش نفس غالب آ جائے گی، انسان مغلوب ہو جائے گا، تو بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں آ جائے گا۔ وہ راستہ، وہ معرفت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، وہ لطف و کرم، وہ مہربانیاں جو نازل ہونا چاہیے، وہ اس پر نازل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دوسروں سے ہٹ کر اسے۔ حالانکہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں عمل ایک ہی ہیں۔ اب میرا بھی پیٹ بھرا، اور جس نے صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا کھایا اس کا بھی پیٹ بھرا، اس نے بھی طاقت و قوت حاصل کی، میں نے بھی طاقت و قوت حاصل کی، لیکن ہم دونوں میں بہت فرق ہوا۔ میں ممکن ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے بیمار ہو جاؤں، اور وہ ممکن ہے کہ اس اور زیادہ تندرست ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت کیا تھی؟ ایک کھجور کا ٹکڑا، اور رمضان کا مہینہ، اور حالت جنگ، ایک کھجور کو چوس کر وہ صبح روزہ رکھتے، اور دن بھر وہ جنگ کرتے، کافروں کے خلاف لڑتے، اور شام کو اسی ایک کھجور کو چوس کر 10 کے 10 اپنا روزہ کھولتے۔ وہ کیا چیز تھی؟ ہم تک جب پکوڑے اور سموسے نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ رمضان تو، یہ افطاری تو بیکار گئی جی، یہ کیا رکھا ہوا ہے اس میں؟ اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ کیونکہ ان کی جو نگاہ تھی، فزت بے رب کعبہ، فزت بے رب محمد، ہم جس مقصد میں پڑے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہیں، اور واقعی وہ کامیاب، اور وہ کامیاب کیسے ہوئے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو دبایا۔ جب مغلوب کر لیا، وہ غالب آئے، تو تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرما دی، قرآن پاک میں، جس کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا۔ ایک زبر زیر کو آگے پیچھے کو کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس چیز کی حفاظت، ان کی عظمت کی حفاظت، حضور کی رفعت کی حفاظت، حضور کی شان کی حفاظت رب کریم نے اپنے ہاتھ میں لی۔ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ وإن لہ لحافظ، ہم ہی نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت۔ وہ صحابہ کی جو رضا ہے نا اللہ کے ساتھ معاملہ، اس کی حفاظت کس کے ذمہ؟ اللہ کے۔ حضور کی رفعت کی حفاظت کس سے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ۔ مومنین کے لیے خوشخبریاں کس کے حفاظت میں ہے؟ اللہ کی حفاظت، کیونکہ وہ اس نے عطا فرمائی، اور عطا فرمانے کے بعد فرمایا کہ حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ تو جب تک نفسانیت کو، اس خواہش نفس کو چھوڑ کر اصل کی طرف نگاہ نہیں کریں گے، معاملہ بنے گا نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے قلب سے نفسانیت کو نکال کے بھلائی نصیب ہوگی، اور بھلائی سب سے بڑھ کے بھلائی کیا ہے؟ وہ ذات خدا مل جائے گی۔ اللہ کے بندے کیا چیز تلاش کرتے ہیں؟ اس کی رضا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی ذات کو تلاش کرتے ہیں۔
یریدون وجہ، یہ ایک ایسا گروہ بھی ہے نا جو صرف اس کو چاہتا ہے، نہ ان کو دنیا کی کوئی طلب ہے، نہ ان کو کوئی آخرت کا وہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ جا رہی تھی، آگ بھی پکڑی ہوئی ہے، پانی بھی ہاتھ میں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کدھر تیاری ہے؟ جنت کو آگ لگانی ہے اور دوزخ کو بجھانا ہے۔ وہ کیوں؟ لوگ اسی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دوزخ سے ڈر کر عبادت کر رہے ہیں اور جنت کے لالچ میں اللہ کی بندگی اور غلامی کر رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں چیزوں کو ختم کرنا ہے، خالص رب کی رضا کے لیے اس کی طرف آ جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں چھوڑ دو، تم خدا کے ہو، خدائی ہے تمہاری ساری، جو کچھ اس نے بنایا وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ آج بھی دیکھ لیں جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی، کسی قسم کی نعمت ہے، وہ اس نے خود حاصل کی نہیں، وہ خالق و مالک دینے والا ہے، اور بلا مانگے وہ دے رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی نہیں بھی کر رہا تو نعمتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے۔ اب جب اس کا نتیجہ اور صلہ نکلے گا آخرت میں، پھر وہاں تخصیص ہوگی کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ ادھر آ جائے، اور جو اپنے خواہش نفس پر چلتے رہے وہ ادھر ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت دونوں پر مہربانی ہو رہی ہے، سانس بھی سب لے رہے ہیں، یہ گندم بھی سب کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پیدا کردہ پھل کی شکل میں ہے، سبزی کی شکل میں ہے، گوشت کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں، وہ سب برابر کھا رہے ہیں، کیونکہ بحیثیت مخلوق کو سب کو عطا فرما رہا ہے۔ لیکن نتیجہ اور صلہ صرف اس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، نتیجے اور صلے میں صرف اس کو حصہ ملے گا۔ اب بازار ایک دعوت ہے، سب کھا پی رہے ہیں، لیکن اس دعوت کے بعد جو وراثت ہے، وراثت میں صرف وارث حصہ ہوں گے، اور ایک کو اس وراثت میں سے حصہ نہیں۔ اس باپ کے کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی بیویاں ہیں، ان سب کو آپس میں تقسیم کر کے دیا جائے۔ اسی طرح کون کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ادھر آ جاؤ، جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ، کیونکہ گہری قدورت یہی نفسانیت ہے، اس کے نکل جانے کے بعد صفائی آئے گی، اپنی حالت بدل کہ تیرے ساتھ حق تعالیٰ کا برتاؤ بھی بدل جائے گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اے انسان سن، اے لوگوں سنو، اے شریعت کے مکلف عاقلو بالغو، باری تعالیٰ کے ارشاد اور اطلاعیں سنو کہ وہ سب کہنے والوں سے زیادہ سچا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی مکروہ حالت کو بدلو تاکہ وہ تم کو تمہاری محبوب شے عطا کرے۔ راستہ کشادہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اے لولے لنگڑو کھڑے ہو جاؤ اور اس کا دامن مضبوط تھام لو۔ اس جانب اشارہ ہے نا کہ کوئی کمزور سے کمزور انسان بھی ہے، جب اس راستے کی طرف چلے گا تو آگے سے دستگیری ہوگی، انکار نہیں، مایوسی نہیں کسی کے لیے۔ لولا لنگڑا کسی بھی حالت میں ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ لوٹ آ جس حالت میں بھی تو ہے، لوٹ آ، کافر ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، کسی قسم کی نافرمانی تیرے اندر موجود ہے، لوٹ آ۔ این درگاہ ماں، یہ جو ہماری بارگاہ ہے نا، بارگاہ خدا بندی، نومیدی نیست، یہاں لفظ نومیدی نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی، 100 مرتبہ بھی تو اگر توبہ کو توڑ چکا ہے، پھر کیا کر؟ واپس آ جائے، لوٹ آ۔
اے لولے لنگڑو، یعنی کسی بھی حالت میں ہو، کتنے ہی لتھڑے ہوئے ہو، لوٹ آؤ، کیونکہ تمہیں انکار نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اندر استعداد نہیں بھی ہے تو پھر بھی لوٹ آؤ، کسی بھی کیفیت میں ہو، لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قبول فرمائے گا، اور وہ لطف و احسان جو دوسروں کے ساتھ فرما رہا ہے اس میں سے تمہیں بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ اور ہر شخص صدیق اکبر نہیں بن سکتا، ہر شخص سیدنا بلال نہیں بن سکتا، ہر شخص عمر فاروق نہیں بن سکتا، یہ اپنا اپنا ہے۔ لیکن صحابی ہر ایک بن سکتا ہے، جس نے زیارت کی وہ صحابی بن گیا، وہ صف میں شامل ہو گئے۔ یعنی اے لولے لنگڑو آ جاؤ، لیکن تمہاری ہمت استعداد ہے، جیسی جیسی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق بخشے، لیکن محروم نہیں رہو گے۔ باصیت صحابی سارے برابر، لیکن باصیت مقام و مرتبہ کوئی صدیق اکبر بن ہی نہیں سکتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ کون ہے؟ صدیق۔ مقام ولایت میں مولا علی تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ مقام ہے، مرتبہ ہے، اپنی اپنی وہ شان ہے، اپنی اپنی لطف و کرم اور مہربانیاں ہے، لیکن صحابی سب برابر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لوٹ آؤ، آ جاؤ، ہے لولے لنگڑو، پریشان نہ ہو۔ پریشان نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو چکا ہے نا، کچھ بھی نہیں گیا، ابھی تمہارے سانسیں باقی ہیں، ابھی وہ موت کا گھرگھرا نہیں آیا۔ دل و جان سے لوٹو، شرط یہ ہے کہ آؤ تو دل و جان کے ساتھ، صرف نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ لوٹو، بلکہ دل و جان سے لوٹو۔ اور جب سچے دل سے لوٹ آؤ گے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، سستیاں معاف ہو جائیں گی، بے ادبیاں معاف ہو جائیں گی، قضا معاف ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ ایسے سجدے ہو جو وقت پر ادا کرنے تھے وہ قبول نہ ہوتے، اب قبول اس نے کر لیے، اس کا لطف ہے نا، اس کی مہربانی ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے۔ بتیرے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے بلند مرتبے والے، زندگی گزر گئی اسی نافرمانی میں، اور جب پلٹے تو بڑے بڑے اولیاء ان کو دیکھتے رہ گئے، کہاں مقام و مرتبہ پر پہنچ گئے وہ، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اللہ، کام کرو اور غفلت نہ کرو، جب تک کہ زندگی اور توفیق کی رسی کے دونوں کنارے تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس سے اپنی اصلاح پر مدد لو، اپنے نفسوں پر سوار ہو جاؤ، ورنہ وہ تم پر سوار ہو جائیں گے۔ نفس دنیا میں تو معصیت کی ترغیب دینے والا ہے، اور آخرت میں ملامت کرنے والا۔ جو تم کو حق تعالیٰ سے غافل بنائے اس سے بھاگو، جیسے درندہ سے بھاگتے ہو۔ خدا سے معاملہ کرو، کیونکہ جس نے اس سے معاملہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا، جس نے خدا سے محبت کی خدا نے اس سے محبت کی، جس نے خدا کو چاہا خدا نے اس کو چاہا، جس نے خدا کے قریب آنا چاہا خدا اس کے قریب آیا، اور جس نے خدا کو پہچانا خدا نے اس کو اپنی معرفت بخشی۔ میری بات سنو اور میرا کہنا مانو کہ میرے سوا سطح زمین پر کوئی نہیں جو بلا امتیاز غریب و امیر تمام مخلوق میں ایک حالت پر کلام کرے۔ دعائی خاصا میں آنا وہ تیری خواہاں ہے اپنے لیے نہ کہ تیرے لیے، اور اب تعالیٰ تیرا خواہاں ہے تیرے لیے نہ کہ اپنے لیے، پس اسی کا طالب بن جو تیرا خواہاں ہو تیرے لیے، اور اسی کے ساتھ مشغول ہو کہ اس کے ساتھ مشغول ہونا
اس مخلوق میں مشغول ہونے سے بہت بہتر ہے جو تیری خواہاں ہے اپنے لیے۔ اور اگر دوسری چیز جاہ و مال وغیرہ کی طلب کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو وہ بھی اسی سے مانگ، نہ کہ اس کی مخلوق سے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہے جو اس کی مخلوق سے مانگے، اس کی بارگاہ میں اسی کی فریاد لا کہ وہی توانگر ہے اور ساری مخلوق فقیر ہے، کہ نہ اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کی مالک ہے نہ دوسرے کے لیے، اسی کا طالب بن اور اس کو چاہ کہ وہ تجھ کو چاہنے لگے گا۔ ابتدا میں تو طالب ہوگا اور وہ مطلوب، اور انتہا میں تو مطلوب ہوگا اور وہ طالب۔ بچہ اپنے بچپن میں اپنی ماں کا طالب ہوتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو اب ماں اس کی طالب ہوتی ہے۔ جب وہ تیری سچی طلب جان لے گا تب تیرا طالب بنے گا، اور جب اپنے ساتھ تیری سچی محبت معلوم کر لے گا تب تجھ کو محبوب بنائے گا اور تیرے قلب کی رہبری فرمائے گا اور تجھ کو اپنے قریب کر لے گا۔ تو کیسے فلاح پا سکتا ہے جبکہ تو اپنے قلب کی آنکھوں پر اپنے نفس و ہوا اور طبیعت و شیطان کا ہاتھ رکھ چھوڑا ہے؟ ان ہاتھوں کو ہٹا کے ساری چیزیں اصل حالت پر دیکھے گا۔ اللہ، نفس کو مجاہدہ اور مخالفت کے ذریعے علیحدہ کر، خواہش نفسانی اور طبیعت اور شیطان کے ہاتھ کو اٹھا کہ خدا کو پائے گا۔ ان ہاتھوں کو ہٹا کہ تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان سے پردے اٹھ جائیں گے، پس تو اس سے ماں سوا کو دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا اور دوسروں کو دیکھے گا، اپنے عیبوں کو دیکھے گا، بس ان سے بچے گا، اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھے گا، ان سے بھاگے گا۔ پھر جب یہ حالت کامل ہو جائے گی تو وہ تجھ کو مقرب بنائے گا، وہ نعمت بخشے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ تیرے قلب اور باطن کی سماعت و بصارت تیز کر دے گا اور ان کو صحیح کر دے گا کہ غلطی نہ ہونے پائے، اور ان کو اپنی کرامت کے خلق بخشے اور پہنائے گا، اپنی ولایت سے تجھ کو نوازے گا اور تیری مدد فرما کر تجھ کو سلطان و بادشاہ بنائے گا اور اپنی ساری مخلوق میں تیری شہرت کرائے گا۔ اللہ، تجھ کو تیرے قلب کا چوکیدار بنائے گا اور اپنے فرشتوں سے تیری خدمت کرائے گا، اور اپنے انبیاء اور رسل کی روحیں تجھ کو دکھائے گا۔ غرض مخلوق میں کوئی چھپی چیز بھی تجھ سے چھپی نہ رہے گی۔ عزیز من، اس مرتبہ کا طالب و متمنی بن اور اس کو اپنا مقصود بنا، اور طلب دنیا کے مشغلہ کو چھوڑ کہ وہ تیرا پیٹ نہ بھر سکے گی، اور نہ ما سوی اللہ تیرا پیٹ بھر سکے گا۔ بس خدا کے ساتھ مشغول ہو کہ وہ تجھ کو شکم سیر کر دے گا۔ جب وہ مل گیا تو دنیا و آخرت کی دولت مل گئی۔ اے غافل، اس کو چاہ جو تجھے چاہے، اس کا طالب بن جو تیرا طالب ہو، اس سے محبت کر جو تجھ سے محبت کرے، اور اسی کا مشتاق بن جو تیرا مشتاق ہو۔ کیا تو نے حق تعالیٰ کے ارشاد نہیں سنا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ نیز اس کا ارشاد جو اس نے ایک مقام پر فرمایا کہ بے شک میں تمہاری ملاقات کا تم سے زیادہ مشتاق ہوں۔
اس نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پس کھیلے مت۔ اور اس نے تجھ کو اپنی صحبت کے لیے چاہا، پس غیر کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ اگر تو نے دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی اور کرم کی محبت رکھی تو یہ البتہ جائز۔ نفوس کی محبت بے شک جائز، باقی قلوب کی محبت جائز نہیں، باطن کی محبت جائز نہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دل بستگی ہوئی اور ہمیشہ وہاں رہنا محبوب سمجھا تو ان کے اور جنت کے درمیان اللہ نے جدائی ڈال دی اور ان کو پھل کھانے کی صورت میں وہاں سے نکال دیا۔ ان کا دل حضرت حوا پر مائل ہوا تو ان دونوں میں تفریق پیدا فرما دی اور 300 برس کی مسافت ان کے درمیان ڈال دی کہ وہ سرادیب میں اور حضرت حوا جدہ میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادہ یوسف علیہ السلام کو چاہا اور چھاتی سے لگایا تو ان میں بھی فرق پیدا فرما دیا، ان میں بھی فراق پیدا کیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ذرا سا میلان کیا تو اتہام و بہتان کا قصہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ آیا کہ چند روز آپ ان کو دیکھ بھی نہ سکے، بس اللہ سے لو لگا نہ کہ دوسرے سے۔ مخلوق کو قلب کے باہر ایک کنارہ رکھ کر اسے اللہ کے لیے خالی کر۔ اے لغو گو، اے کاہل، اے کم ماننے والے، اگر تو میری مانے گا اور میرے کہنے پر عمل کرے گا تو اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا، اور اگر عمل نہ کرے گا تو غصہ اور محرومیت بھی تیرے نفس کی کے لیے ہوگی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کے لیے جو بھلائی کرے اور اسی پر وبال جو وہ برائی کرے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جو بھی آج نیکی کرنی ہے وہ اپنے لیے کرنی ہے، کل کو اس کا اجر پائے گا، اور جو بھی برائی کرنی ہے، جو بھی معاملہ کرنا ہے، کل اس کا خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس دنیا میں انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور یہی دوسرے جن کو آج ناراض، جن کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کل یہ دشمن ہوں گے۔ آپ غرض کی دوستی دیکھ لیں کہ جو شخص کسی مقام و مرتبے پر ہوا کرتا ہے اور دنیاوی یعنی مال و دولت کے معاملے میں وہ لے کے آتا ہے گھر میں، تو ہر طرف اسی کے نام بولا جاتا ہے، اسی کی عزت کی جاتی ہے، اور ان میں تھوڑا سا کمی آ جاتی ہے کسی معاملے میں۔ ملازمت ختم ہو گئی، وہ پینشن پہ آ گیا، اور کاروبار تھا، عروج تھا، اب وہ کاروبار ختم ہو گیا۔ تو وہی انسان جس کو چار طرف سے عزت ملا کرتی تھی اپنے ہی گھر میں، اب اپنے ہی وہ سارے اس کے وہ پرائے ہو گئے۔ بات کرتا ہے تو چپ کرا دیا جاتا ہے، کوئی بات کہنا چاہتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو پہلے جیسی وہ عزت نہیں رہا کرتی۔ لیکن خالق و مالک اور جن کی خاطر ناراض کیا اللہ کو، کل کو بے عین ہی قیامت کے دن یہ اس کے مخالف ہوں گے کہ تو نے جو کچھ دیا رب کو ناراض کر کے ہم نے لے لیا، ہمارا کیا؟ آج وہ رشوت لے رہے ہیں، حرام اور غیر طریقے سے جو مال کما رہے ہیں، اس مال کو اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، اولاد پر کسی قسم کا کوئی بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ وہ کہیں گے کہ مالک اس نے جو دیا ہم نے استعمال کر لیا، وہ حرام لایا ہم نے حرام کھا لیا، اس نے حلال لایا حلال کھا لیا۔ یہ اس کا فعل ہے، مالک تو اس کو پکڑ، حالانکہ وہی اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بہن، اس کے بھائی، اس کے ماں باپ، لیکن کل یہی اس کے، حتیٰ کہ اس کا یہ جسم بھی اس کا دشمن ہوگا۔
یہ ہاتھوں کے لیے، پاؤں کے لیے، نگاہوں کے لیے جرم کرتا ہے، ان کی لذت کے لیے، جسم فانی کے لیے، لیکن کل یہی سرکاری گواہ ہوں گے۔ یہ تو اپنا جسم، اور جو متعلقین ہیں جن کو آج راضی رکھ رہا ہے، کل کو یہی مخالف ہوں گے، لیکن خالق و مالک وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ وہ ہر مرتبے پر، ہر مقام پر، ہر لمحے پر، ہر آن جب بھی وہ پلٹا، اس کو مہربانی اور لطف کی نگاہ ملے گی۔ اس وقت بھی اس کے بعد لطف و کرم فرمائے گا کہ تو ان کے لیے کرتا رہا، اور اس وقت بھی دینی دوست کام آئیں گے جی، جن کے لیے وہ کرتا رہا، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی محبت تھی، اور ان لوگوں کی آپس میں محبت قائم رکھی، اس محبت میں اس دن بھی نہیں کم ہونا۔ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر نیک ہوں گے اور اولاد اعمال میں کچھ قاصر ہوگی، کم اعمال ہوں گے، ایمان قائم ہوگا لیکن اعمال کم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا کر ماں باپ کے ساتھ کر دے گا۔ اور کسی کے ماں باپ اگر اس طرح ہوں گے، اعمال ان کے کم ہوں گے اور اولاد اعمال میں آگے چلی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو اٹھا کر اولاد کے ساتھ کر دے گا۔ یہ نیکی ہے، یہ قیامت کے دن بھی قائم و دائم رہے گی۔ یہ اللہ والا تعلق ہے، جس طرح اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ والے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو اس سے جڑ چکے ہیں، متصل ہے، اللہ سے مل چکے ہیں، اللہ والے ہو چکے ہیں، جب ان کے ساتھ تعلق بنے گا، اگر وہ کم اعمال بھی ہے تو پھر بھی مرو ما من احب، اور جس کا تعلق بھی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوئی، تو اعمال کم بھی ہوئے تو وہ اسی گروہ میں چلا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو تو نے کرنا ہے آج اپنے لیے کر، اس کا وبال یا جزا یا سزا یہ تو ہی بھگتے گا، کسی دوسرے نے نہیں، کیونکہ تیرا کوئی انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، یہ تجھے فتنے میں مبتلا کرے گا، یہ خدا سے تجھے دور کر گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تم میں سے بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہوگی، فاحذروہ بچو، اس وقت ڈرو، کیونکہ تمہیں یہ فتنے میں مبتلا کر دے، یہ تمہارے دشمن ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ تم نے جو کچھ لا کے ان کو دینا ہے انہوں نے تو قبول کر لینا ہے، اور جب گواہی کا وقت آنا ہے تو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آج انسان اللہ کو راضی رکھے جی۔ آج صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا اگر ایمان دیکھنا ہو نا کہ اللہ کے اور انسان کا مولا کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس کی اپنی تقریبات میں دیکھا کرے۔ کیا کریں جی، گھر والوں کے آگے مجبور ہے، بیاہ شادی پہ جو غیر شرعی رسمیں ہو رہی ہیں ادا، تو وہ پوچھتے ہیں جی جناب آپ اتنے بڑے معزز حاجی صاحب، صوفی صاحب، آپ اللہ والے، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب آپ گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت پتہ چلے گا تعلق کا کہ بندے اور مولا کا کیا تعلق ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں نا کہ ایک شخص نے ایک طوطا پال رکھا تھا، تو بڑا سونا اس نے کلمہ سکھایا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا، تو جب بلی آئی اس نے دبوچا تو اس منہ سے ٹیں 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 نکلی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ وقت تھا کلمہ طیبہ پڑھنے کا، اور یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ جو اندر تھا وہ اس وقت وہ نکلا۔ وہ حاجی صاحب، وہ صوفی صاحب، وہ معزز اللہ والے، وہ دوست، جب یہ تقریب کا وقت آیا انہوں نے انہی کا ساتھ دیا، اللہ کے دشمنوں کا۔ تو حضرت صاحب اکثر ناراض ہو جایا کرتے تھے، بلکہ بعض ایسی تقریبات ہیں میں ساتھ تھا، آپ اس تقریب کو چھوڑ کر آ جایا کرتے، آپ نے نکاح بھی پڑھانا ہے لیکن نہیں، چھوڑ دیا۔
کہ آپ اتنے معزز آدمی ہو کر اور آپ کو اللہ والوں کا لیبل لگا ہوا ہے آپ پر کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ معزز اور محترم ہے زمانے میں، اور یہ آپ کی شرعی حیثیت ہے۔ وہ طلاق بھی چھوڑا، وہ کھانا بھی چھوڑا، وہ نکاح بھی چھوڑا، اور دور دراز سفر کر کے گئے، آپ نے چھوڑ دیا، نہیں شریک ہوئے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وہ اصولوں کے خلاف اللہ نے منع فرمایا، اور وہ رسمیں وہاں نہ ہو رہی ہیں تو چھوڑ دیے جی، اور پتہ بھی اسی وقت چلے گا، اور یہی لوگ جو ہے نا یہ دوزخ کی طرف لے کے جانے والے، اللہ کے نافرمانوں کی طرف لے کر یہ جانے والے۔ انسان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ جب ایسے معاملات ہوا کرتے۔ اگر برے کام کیے تو بھی نفس کے لیے، نفس ہی ہے جو کل کو جنت میں اعمال کا ثواب پائے گا اور جہنم میں اعمال کی سزا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت، آپ نے فرمایا کہ اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور اپنے لباس ایمان والوں کو دیا کرو۔ جب تو نے اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلایا اور اس کے دنیاوی کام میں اس کو سہارا لگایا، تو جو عمل وہ کرے گا اس میں تو شریک ہوا، اور اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی، کیونکہ تو نے اس کے ارادہ میں اس کی مدد کی اور اس کے فکر معاش کے بوجھ کو اس سے اٹھا لیا، اور حق تعالیٰ کی طرح اس کی رفتار کو تیز کر دیا۔ اور جب تو نے اپنا کھانا ریاکار، نافرمان، منافق کو کھلایا اور اس کے دنیاوی کام میں اس کی مدد کی، تو جو عمل وہ کرے گا اس میں تو شریک ہوا، اور اس کی سزا میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی، کیونکہ حق تعالیٰ کی نافرمانی میں تو نے اس کی مدد کی، لہذا اس کا اثر بد تیری طرف بھی لوٹے گا۔ اے جاہل، علم حاصل کر کے علم کے بغیر نہ عبادت میں کوئی خیر ہے اور نہ بلا علم کے ایقان میں کوئی خوبی۔ علم اور عمل دونوں حاصل کر کے دنیا و آخرت میں فلاح پائے گا۔ جب علم کی تحصیل اور اس پر عمل کرنے پر تجھ کو صبر و استقلال نصیب نہیں تو فلاح کیوں کر حاصل ہوگی؟ جب علم کو تو اپنا کل حوالہ کرے گا کہ اس کی طلب میں مر کھپے، تب وہ تجھ کو اپنا کچھ حصہ دے گا۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ علم جو تم کو حاصل ہے کس طرح ملا؟ انہوں نے کہا کہ کوے کی سویر اور اونٹ کے صبر اور خنزیر کی حرص اور کتے کی چاپلوسی سے سبق لینے کی وجہ سے، کہ جس طرح کوا سویرے ہی پرواز کرتا ہے، اسی طرح میں علماء کے دروازوں پر سویرے چاہتا تھا اور ان کی ڈالی ہوئی مشقتوں پر صبر کرتا جیسا کہ اونٹ اپنے بوجھ پر صبر کرتا ہے، اور طلب علم کا ایسا حریص تھا جیسا خنزیر اپنی خوراک کا حریص ہوتا ہے، اور اس کی خوشامد کرتا جس طرح کتا اپنے مالک کے دروازہ پر جب تک کہ وہ اسے کچھ کھلا نہ دے خوشامد کیے جاتا ہے۔ اے طالب علم، اگر تو علم اور فلاح چاہتا تو اس عالم کا قول سن اور اس پر عمل کر۔ علم حیات ہے اور جہالت موت ہے۔ جو عالم اپنے علم پر عامل اور عمل میں مخلص اور دوسروں کے پڑھانے پر لوجہ اللہ صابر ہو، اس کے لیے موت نہیں، کیونکہ جب وہ عمل اور اخلاص کی بدولت نفس سے مر گیا تو اپنے پروردگار سے جا ملا، لہذا اس کی حیات ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ یا اللہ ہم کو علم اور اس میں اخلاص نصیب فرما اور عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بار الہ جو کچھ پڑھیا اور سنیا اس تے عمل دی توفیق عطا فرما، اعمال اچ اخلاص نصیب فرما اور ان اعمال نو قبول فرما۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔